بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور مسلسل صلوات پڑھے جا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا دوست کہ جو ایک مدت سے اس سے بے خبر تھا، اس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے اس دوست کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور مسلسل صلوات پر صلوات پڑھے جا رہا ہے تو اسے بہت حیرت ہوئی اور وہ پوچھنے لگا کہ کیوں اس قدر صلوات پڑھ رہے ہو؟ یہ کہنے لگا مگر صلوات پڑھنا برا ہے۔ اس کا دوست کہنے لگا نہیں، اتفاقاً بہت اچھا ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ اتنی ساری صلواتیں پڑھے جا رہے ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اتنی صلوات پڑھ رہے ہو، کیا تھکتے نہیں ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو تھک جاتا۔ اب اس کا دوست کہنے لگا نہیں، میں تھکتا نہیں ہوں، میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ میں زیادہ صلوات پڑھوں کیونکہ مجھے صلوات سے نتیجہ ملا ہے۔ اب اس کا دوست حیرت سے پوچھتا ہے کیسا نتیجہ ملا ہے؟ اب صلوات پڑھنے والا شخص اپنی داستان کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مدت سے میں فقر میں مبتلا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی کی مشکلات نے مجھ پر اس قدر دباؤ ڈالا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کی پناہ حاصل کروں، کس سے قرض لوں۔ میرے والد کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، بہت زیادہ ثروت تھی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا، نہیں معلوم وہ سب کہاں چلے گئے۔ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی کہ میرے والد نے وہ تمام ثروت، وہ تمام پیسے کہاں پر چھپائے ہیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس پتھر کے نیچے کھودوں اور کس درخت کے نیچے دیکھوں، یا اپنے گھر کی دیواروں کی اینٹوں کو نکالوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کی دولت کو کیسے حاصل کروں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ دولت میرے باپ نے کہاں پر چھپائی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک فکر آئی کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، اور پھر میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا اے بزرگوار، میرے باپ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ مال و ثروت تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ میرے والد نے اسے کہاں چھپایا ہے، مجھے اس کی جگہ نہیں معلوم۔ اب امام نے پوچھا کیا تمہارے والد نے مرتے وقت وصیت نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد صحیح اور سالم تھے، کوئی بیماری نہیں تھی ان کو، اچانک ان کا انتقال ہو گیا کہ جس کی وجہ سے انہیں نصیحت کرنے اور وصیت کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ امام فرمانے لگے خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے، مگر کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ تمہارے والد فوت کر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اگلے ہفتے ان کا 40واں ہے۔ وہ شخص امام سے کہنے لگا کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ میری مدد کریں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ وہ ارث کی جگہ مجھے معلوم ہو سکے اور یہ مسئلہ حل ہو۔ امام نے فرمایا آج کی رات نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد جب سونے لگو تو میرے جد پر اور ان کے خاندان پر بہت زیادہ صلوات بھیجنا۔ اس وقت تمہارے والد تمہارے خواب میں آئیں گے اور تمہیں پیسوں کی جگہ سے آگاہ کریں گے۔ اس رات میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صلوات بھیجنا شروع کی، یہاں تک کہ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور مسلسل صلوات پڑھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا اور انہوں نے مجھے پیسوں کی جگہ کے بارے میں آگاہ کیا
اور مجھ سے کہا کہ جب تم پیسے نکال لو تو اسے امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس لے جانا۔ صبح جب میں نیند سے اٹھا تو مجھے اپنے رات والا خواب یاد آیا اور میں نے اس کے مطابق عمل کیا اور مجھے وہ دولت اور پیسے مل گئے۔ میں ان سب کو لے کر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا، لیکن امام نے وہ سب مجھے واپس لوٹا دیے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے محمد اور ان کی آل کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کو اس قدر اہمیت اور احترام عطا کیا کہ ان کے وسیلے سے لوگ بدبختی اور مصیبت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔